وہ لوگ جنہوں نے نبی یا اللہ کے پیاروں کی گستاخی کی، بے ادبی کی، ان کے لیے نامناسب اور غلط لفظ کہے، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو معافی کی کوئی گنجائش۔ اب یہاں میں اس حوالے سے صرف اشارہ کر دوں، کبھی کبھار آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ نبی معاف کر دیتے تھے، معاف کر دینا چاہیے۔ قانون سن لیں، نبی کے گستاخ کو ہم معاف کر سکتے نہیں۔ نبی معاف کر دیں، ان کو اختیار ہے، ہمیں اختیار نہیں، کیونکہ وہ ہمارا مجرم نہیں ہے، وہ دین کا مجرم، اللہ کا مجرم، نبی کا مجرم، اور اس نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ ہاں اب سن لیں قانون، مسلمان کہلانے والا اگر توبہ کر لے، گستاخی کی ہے اور کیا کر لے؟ توبہ کر لے، تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہاں دفن بھی ہو سکتا نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ جو لیڈر یا دوسرے کہہ دیتے ہیں نہیں معاف کر دو، ہمیں معافی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بارے میں احکام واضح ہیں، جن کو نہیں معلوم ان کو پڑھنا چاہیے۔ قوم نے کہا یہ بڑا بننا چاہتا ہے، کچھ دن کی بات ہے، ساتھ میں انہوں نے پاگل کے لفظ، دیوانے کے لفظ، جو بھی انہوں نے بکواس کی، اللہ معاف کرے، وہ انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے وہ ان کا بیان نقل وہ یہاں بیان کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے، قال رب انصرنی بما کذبون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کی سن کر کہا، یا اللہ میری مدد فرما، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، قوم نے میرے بارے میں غلط باتیں کی، میری تکذیب کی، جھٹلایا، تو میری مدد فرما۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النور، تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو اس میں، اس کشتی میں بٹھا لینا ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ میں اس وقت بہت زیادہ اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا،
اگلے جمعے سے انشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، پھر وہ رمضان کے موضوعات ہوں گے، یہ تفسیر کا بیان پھر رمضان کے بعد۔ مگر ایک نقطہ بتا دوں، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات اونچی، ذرا آواز آئے تاکہ آپ سب کی توجہ ہو جائے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو کئی مرتبہ بتایا، وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم کے معنی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا۔ سمجھانے کے لیے کتنی مرتبہ بتایا، ٹوپی رکھنی ہوتی ہے سر پہ، اس کو رکھ دیں آپ کچرے پہ تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ چوری کرے کوئی، نام لگا دیں کسی کا، یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ بات ہے کسی کی لگا دینی کسی اور پر، یہ کیا ہوگا؟ آیت اتری کافر کے بارے میں، آیت اتری بت کے بارے میں لگا دیں نبی ولی پر تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ اور وہ لوگ جو نبیوں ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں ان کا کاروبار ہی یہی ہے، ان کا روزگار ہی یہی ہے۔ تو اللہ نبی کو فرما رہا ہے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، مگر جو گستاخ بے ادب ہے اس کے لیے بات کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، تو اس کا تو نام ہی نہیں لینا۔ ظالم کے حوالے سے، ظلم کرنے والا۔ اب ظلم کی تعریف میں جتنے آتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور مزید سنیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، جب قوم نے جھٹلایا تو کس سے مدد مانگی؟ اونچی کہیے، اللہ سے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ظالموں سے، دشمنوں سے پریشان ہو جائیں، انہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ جب سب طرف سے ہار جاتے ہیں پھر اللہ یاد آتا ہے، چلو یار پہلے ایسا کرتے ہیں، کچھ طریقہ نکالتے ہیں، جگاڑ نکالتے ہیں، کوئی ترکیب بناتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی لے دے کے کچھ کام ہو جائے، کچھ ادھر ادھر سے بات بن جائے، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں۔ جب دنیا سے مایوس ہو گئے تو پھر چلو بھئی اب اللہ کو یاد کرو۔ اگر ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں تو بتائیے دنیا پریشان کرے گی؟ اب میں نے یہ بات کی ہے، اس کو کوئی ادھر بھی لے جا سکتا ہے کہ پہلے تم ولیوں کے پاس جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، تو سنو، ہم مزاروں پر یا ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ کس کے پاس جانا ہے؟ کیوں کہ مزار پہ کیوں گئے؟ کہ وہ اللہ والا ہے۔ مزار پہ کیوں گئے؟ کہ جو مزار میں ہے وہ کون ہے؟ اللہ والا ہے، اور اللہ والا سمجھ کر گئے ہیں تو اللہ ہی کی طرف گئے ہیں نا، کہ یہ اللہ سے ہماری بات پوری کروا دے گا، اس کا پیارا ہے، یہی سمجھ کر گئے ہیں۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں جو دنیا کے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں جی چین سے مدد مانگ لو، روس سے مانگ لو، امریکہ سے مانگ لو، برطانیہ سے مانگ لو، فرانس سے مانگ لو، جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں مددگار حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں دوا لیتے ہیں، مگر بھروسہ دوا پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی ولی میں اثر اور برکت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یاد رہے، تو نبی نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ تو پتہ چلا پریشانی آ جائے، دشمن ہو جائیں، ظلم ہو جائے تو کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ قوم جھٹلا رہی ہے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے، سمندر نہیں، دریا نہیں،
کشتی تو پانی میں چلائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ اس میں بھی بہت سے راز ہیں۔ کشتی بناؤ، اللہ تعالی نے حکم دیا، یعنی ہماری حفاظت بھی ہوگی اور ہماری نگرانی بھی ہوگی، اور تیاری میں غلطی بھی نہیں ہونے دیں گے، ہمارے سامنے ہوگی نا۔ ہمارے حکم سے بناؤ گے، ہم بتاتے جائیں گے، بناتے جانا۔ انہوں نے بنائی، قوم ہنسنے لگ گئی۔ کیا بنا رہے ہیں؟ کشتی کہاں چلے گی؟ پانی میں۔ پانی کہاں ہے؟ پانی ہے نہیں، کشتی 3 منزلہ کشتی بنائی۔ کتنی؟ 3۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جتنی مخلوق ہے ہر ایک کا جوڑا جوڑا، تاکہ بقائے نسل، ان کی نسل چلتی رہے۔ 4 ٹانگوں والے جانور، رینگنے والے جانور، جو کیڑے مکوڑے، ہر ایک کا جتنے تھے سب کی نسل کے 2 تاکہ آگے ان کی نسل چلے۔ تو اس طرح اوپر والی منزل میں 80 مسلمان ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ 950 سال تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80 اونلی، 70 اور 10 80، ان کو بھی بٹھا لیا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، آپ نے اسے بھی کہا، لیکن وہ بگڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ اس کے لیے بھی کہا اسی طرح وہ تمام لوگ جو نبی کی نافرمانی کریں، گستاخی کریں، بے ادبی کریں، بھلے رشتہ دار ہوں، کسی کے لیے کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ رشتہ ناتا اسی کا محترم ہوگا، اسی کا گردانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہوں گے۔ ابو جہل رشتہ دار بنتا تھا، ابو لہب تو تھا رشتہ دار، ان کا رشتہ کوئی فائدے پہنچا ان کو رشتے سے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو پھر رشتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی اولاد ہو، ایمان والے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آپ کہیں گے میرا خون ہے مگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن نیک اولاد کو نیک ماں باپ سے ملا دیا جائے گا، جنت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور نیکی۔ یہاں سے آپ یہ مسئلہ اچھی طرح جان لیں۔ آیا ہے تو میں اتنے جملے آپ کو پھر سنانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا نبی کا ہو اور خراب ہو جائے تو کیا باپ پر الزام آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں، باپ غلط سکھائے، باپ کی تربیت تعلیم غلط ہو تو الزام باپ پر آئے گا۔ ماں باپ پر الزام کب آئے گا؟ وہ غلط سکھائیں، جھوٹ بولنا سکھائیں، برائی سکھائیں، گناہ سکھائیں، ایسا کرو تو پھر ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ ماں باپ نیکی سکھائیں اور اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ پر اس کا الزام اونچی نہیں آئے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ شیعہ لوگ اور وہابی یہ دونوں کربلا کے واقعے کے حوالے سے نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ شیعوں کو صحابہ پسند نہیں ہے اور وہابیوں کو اولاد رسول پسند نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت امام حسین کے مقابلے پہ صحابیوں کے بیٹے آئے، یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا، عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا تھا، اور وہابی کہہ دیتے ہیں کہ جی یزید بھی شہزادہ تھا اور امام حسین بھی شہزادے تھے۔ ان کو یہ صاف کہہ دیتے ہیں شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں اس حوالے سے بتا دوں،
حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد. یہ بات بالکل درست ہے کہ یزید صحابی کا بیٹا. یہ بات درست ہے کہ عمر جو کربلا میں انچارج بنا کے بھیجا گیا تھا یزیدی لشکر کا سالار، عمر بن سعد صحابی کا بیٹا. مگر ان دونوں کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے صحابیوں کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا سکتی اونچی، یہ یاد رکھنا. صحابیوں کے بارے میں اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی، تو صحابی کے بارے میں جو غلط بات کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. باقی یزید پلید کو شہزادہ کہنے والے ذرا سن لیں. ان کو اگر وہ بہت پیارا ہے، ان کو وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر، تو سن لیں. حضرت امام حسین کے شہزادے ہونے کا بیان تو قرآن حدیث میں ہے. اس پلید کا بیان کہاں ہے؟ اس یزید پلید کو شہزادہ کہتے ہو، اس کا بیان کہاں ہے؟ امام حسین صحابی ہے، وہ تو صحابی بھی نہیں ہے. امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آل رسول ہیں. حضور ان کو اپنا بیٹا، اپنا پھول فرماتے ہیں. اس پلید کے بارے میں کون سا بیان ہے؟ ہاں، اس پلید کے بارے میں ایک حدیث ہے بڑی واضح. باقی حدیثوں میں تو نام نہیں ہے، مگر ایک حدیث میں تو واضح طور پر نام ہے. فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا. اس پلید نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو کچھ کہہ سکتے اونچی نہیں. ورنہ نوح علیہ السلام کے معاملے میں کیا کہو گے؟ بیٹا خراب ہو گیا. اور اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام سے ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا. یزید نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. کیا اس کے لیے گنجائش نکالنا اللہ رسول کو تکلیف دینا ہے یا نہیں ہے؟ سوچیں. تو وہ لوگ جو آج گلے پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں یزید پلید کی حمایت میں، ان کو سوچنا چاہیے. کوئی ان کی ماں بہن بیٹے کو برا کہہ دے تو اس کے لیے ان سے سنو کبھی کیا کہتے ہیں. اور جس نے نبی کی اولاد کو کاٹا اس کے لیے یہ رعایت چاہتے ہیں. حدیث شریف پڑھو، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی وہ دوزخ کی آگ میں پگھلایا جائے گا. صرف ایک بال کو تکلیف دی. انہوں نے تو نبی کے شہزادے کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پھر ان کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہو. تو بیٹے کی غلطی کی وجہ سے باپ کو برا کہہ سکتے نہیں. ہاں، باپ سکھائے، باپ وہی کروائے تو پھر اس ذمہ دار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ بات آئی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم ہماری طرف سے عذاب آ جائے اور تنور ابلے. لفظ تنور کیا لفظ ہے؟ اردو میں آپ تن دور، وہ دو لفظ ہیں. تن دور یعنی اپنا جسم اس سے تھوڑا دور رکھیں. آگ ہوتی ہے نا اس میں. عربی میں لفظ ہے تن نور، تے نون واو رے، نون پر تشدید ہے. تن نور کہیے گا. روٹیاں پکاتے ہیں نا اس میں، کیا ہوتی ہے اس میں؟ آگ. اللہ فرماتا ہے جب ابلے. یہ ہنسنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کشتی بنا رہے ہو، پانی کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تنور ابلے. کیا مطلب؟ آسمان سے تو پانی برستا ہی ہے، تنور جس میں آگ ہوتی ہے اس سے بھی پانی نکلے گا. چنانچہ جب عذاب آیا
بارش شروع ہو گئی، ادھر بارش شروع ہوئی، ادھر زمین سے پانی نکلنے لگا، پانی 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 پانی۔ لوگوں نے کہا چھتوں پہ چڑھ جائیں گے، پانی اونچا ہوتا جا رہا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، پانی اونچا ہوتا جا رہا ہے، ساری دنیا غرق ہو گئی، پانی پانی، سوائے اس کشتی کے کچھ بھی بچا۔ کشتی کو کون بچا رہا تھا؟ اللہ بچا رہا تھا، اور اپنے حبیب کی برکت سے بچا رہا تھا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، عاشق رسول۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ وہ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت نہ ہوتی، اس نام کی مہربانی نہ ہوتی، اس نام کی سفارش نہ ہوتی، نہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی۔ اللہ اکبر یار۔